we're going to go to Hakeem Saab. And what are we discussing today, sir? دیکھیے وی آر ڈسکسنگ اسرار خودی جی دیٹ پوائنٹ، یعنی اسرار خودی کو تو ہم کچھ چلائیں گے. وی وانٹ ٹو ڈسکس دس بک. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اسرار خودی کو میڈیا پہ ڈسکس نہیں کیا گیا ہے، اینڈ اٹ از دا موسٹ فیسنیٹنگ ڈاکومنٹ فار دا ریوائول آف دا سیلف. ایک انسان کو اپنی ریالٹی جاننے کے لیے، ایک قوم کو اپنا عروج حاصل کرنے کے لیے، ایک فرد کو اپنی سیلف ڈسکوری کی جرنی پہ جو ڈاکومنٹ لے کے جاتا ہے اقبال کا، ون آف دا فائنسٹ ڈاکومنٹ دیٹ ہی ریٹن پرشین، اسرار خودی. تو ہمارا وہ چلے گا. اسرار خودی میں پچھلی دفعہ ہم یہاں پہنچ چکے تھے جب اقبال نے یہ کہا تھا کہ جن شرائط جو کہ اراکین اسلام ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تم ان کو ریچول مت سمجھو. ان کی ایک پروفاؤنڈ پولیٹیکل، سوشل، ریلیجس، ملٹری وزڈم ہے. اور وہ سارے ڈائمینشنز ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ یا حج یا نماز مسلمان کو، ایک شخص کو اپنی سیلف ڈسکوری میں اور سیلف ریوائول میں، اس کی اویکننگ میں اس کو کس طرح مدد دیتی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ جو زکوٰۃ کے حوالے سے اقبال نے بار بار ایمفسائز کیا تھا کہ دیکھیے زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے میں مساوات آتے ہیں جو امیر لوگ ہیں. اور یہ نوٹ کرو یہ بات علی کہ نماز جہاں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں ساتھ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ لینے کا حکم نہیں دیا گیا. یہ عجیب دین ہے کہ یہاں پہ صدقہ خیرات دینے کا حکم ہے، لینے کا طریقہ نہیں بتایا. بیکاز یہ توقع نہیں کی جاتی کہ مسلمان اتنا مجبور اور بیکس اور محروم ہوگا کہ بھوکا مر رہا ہوگا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہوگا. مسلمان دینے والا ہوتا ہے، خود بھی اور دنیا کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی اتنا سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے، زکوٰۃ رکھی اللہ تعالیٰ نے سیونگز پہ. اتنے پیسے تم نے سال میں اگر سیو کر کے رکھے ہیں جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہیں، جن کو تم سرکولیٹ نہیں کر رہے، رول نہیں کر رہے ہو، اور الگ رکھے ہوئے ہیں، تو سال کے آخر میں 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال کے غریبوں میں تقسیم کر دو. تو مطلب ہے سیونگز ہوں گی تو آدمی خرچ کرے گا نا. So it's important for a Muslim to be exactly affluent. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ مال کمائے، دولت کمائے، دنیا کمائے، مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو دل میں جگہ نہ دے، اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے اور غلط طریقے سے نہ اور غلط طریقے سے نہ کمائے، کسی کو نقصان پہنچا کے نہ کرے. کیونکہ صرف سور اور شراب حرام نہیں ہے، آٹا، دال، چاول، مرغی بھی حرام ہے اگر حرام مال سے کمائی جائے، حرام مال سے خریدی جائے تو، حرام طریقے سے کمائی جائے تو. سو ناٹ جسٹ دا ڈائمینشن کہ مسلمان پیسے کمائیں، یہ بہت بڑا اور اس کی ریزن کیا دیتے ہیں اقبال؟ امت کے زوال کی بہت بڑی وجہ اقبال یہ دیتے ہیں کہ اکانومی ہماری تباہ ہو گئی. جو مسلمان اکانومی کلیکٹو لیول پہ اور انڈیویجول لیول پر جب تباہ ہوئی، مسلمان اس قابل نہیں رہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود بھی سسٹین کریں اور معاشرے کو بھی سسٹین کروائیں، آس پاس کے لوگوں کو بھی. تو اس کی وجہ سے جب صبح شام مسلمان روٹی کمانے کے چکر میں پڑ گیا تو اس کی ہائر ویلیوز ڈسٹروائے ہو گئیں. جو بھوکے انسان کو آپ کیا سکھائیں گے کہ خودی کیا ہوتی ہے، قلب کیا ہوتا ہے، نفس کیا ہوتا ہے، ہائر ویلیوز کیا ہے، اسپرچولیٹی کیا ہے؟ وہ تو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے. تو دشمنوں نے جو ہمارے خلاف کیمپین نہ صرف ہمیں فوجوں سے تباہ کیا بلکہ ہماری اکانومیز پہ جب انہوں نے اسٹرائک کیا. آپ یاد ہوگا بنگال میں جب انگریز پہنچے تھے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا سراج الدولہ کے بعد کہ وہاں کی ساری ایگریکلچر پہ قبضہ کیا، وہاں کی ساری کامرس اور ٹریڈ پہ قبضہ کیا. ان مسلمان کاریگروں کے انگوٹھے کٹوا دیے کہ جو لینن ململ بنایا کرتے تھے تاکہ انگلینڈ اور یورپ کا کپڑا وہاں پہ بکے اور لوکل کاٹن انڈسٹری اور کپڑے کی انڈسٹری ہے وہ ختم ہو جائے. مغلوں کے دور میں جب مغلوں کی حکومت تھی تو انڈیا کا گلوبل ٹریڈ میں حصہ 25% تھا، اور جب انگریز چھوڑ کے گئے تو لیس دین 1%. بالکل. تو اس سے اندازہ کریں کہ اتنا بڑا ملک انڈیا جس کا گلوبل ٹریڈ میں حصہ 1% تھا انگریزوں کے چھوڑتے وقت، اور مغلوں کے دور میں 25% تھا. یہ بات اقبال نے بہت پہلے ریئلائز کر لی تھی. تو جب وہ اسلامک اکنامک اور جو 3 کروڑ انسان بھی مارے اور کروڑوں انسان فوڈ کنٹرول کے ذریعے، ڈرگز کے ذریعے، پاپی وار کے ذریعے، اوپیم وارز کے ذریعے، اور مسلمان کاریگروں اور تاجروں کو تباہ کر کے، اور پھر جو ہجرت کی تحریک میں جو مسلمان علماء نے بھی جو بالکل ویژن نہیں رکھتے تھے، فراست نہیں رکھتے تھے، they were used by the British practically، کہ انہوں نے فتویٰ یہ دے دیا کہ مسلمان اپنی ساری ایگریکلچر، سارے مکان، ساری تجارت فروخت کر کے افغانستان چلے جائیں، ہمارے حوالے کر جائیں، اور سارا کچھ انگریزوں کو اور ہندوؤں کو دے گئے، وہ اور سکھوں کو دے گئے، اور مسلمانوں کی بچی کچھ مڈل کلاس اور اکانومی بھی تباہ ہو گئی. تو اس پر پھر اقبال ایمفسائز کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کی زوال کی بڑی وجہ کیا. اقبال واز کمپلیٹلی ڈس انگیج فرام دیز موومنٹس. اس کی وجہ یہی تھی کہ اقبال دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اسکالرز اور اس وقت کے مسلمان لیڈرز اپنے احمقانہ فتووں اور اسٹیٹمنٹس اور بیانات کی وجہ سے امت اور ملت کی تباہی لا رہے ہیں. تو اقبال ڈس انگیج ہمسیلف فرام موالات، ڈس انگیج ہمسیلف فرام تحریک ہجرت. حالانکہ ہمدردی تھی ان کو مسلمانوں سے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تکلیف ہو رہی ہے، بٹ ہی نیو یہ چیزیں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گی. اب دیکھیں کہتے کیا اقبال آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مسلمانوں کی پرابلمز کو. کیا کہتے ہیں کہ تمہارا سارا رنج و غم، تم ساری جو مصیبت و پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو، وہ اس وجہ سے ہو کہ تم افلاس میں ہو، تم مفلس ہو، تمہارے پاس کوئی اکانومی نہیں ہے. تمہاری ساری تکلیفوں کی وجہ یہی بیماری ہے.
یو آر اکنامکلی سو ڈسٹرائڈ کہ تم نہ اپنی روٹی کھا سکتے ہو، نہ اپنا کھانا ارن کر سکتے ہو، نہ اکنامکلی تم اس قابل ہو کہ اپنا رزق خود کماؤ اور لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. تمہاری مفلسی تمہیں تباہ و برباد کر رہی ہے. فار گاڈ سیک اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کرو. وہ کہتے افلاس سے کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھو کتنی فلسافیکل بات، گہری بات ہے. افلاس فکر بلند سے بلندی چھین لیتی ہے. فکر بلند سے بلندی چھین لیتی ہے. جب انسان کی بلند فکر ہو کہ وہ آسمانوں پر معراج پہ جانے کی بات کرے، انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کی بات کرے، اپنی تقدیر لکھنے کی بات کرے، انسان اسپرچل رومانٹک ڈائمینشنز کی بات کرے، وہ ساری ڈائمینشنز ختم ہو جاتی ہیں جب انسان روٹی کے لیے بھیک مانگنے پہ آ جاتا ہے. اور اعلیٰ افکار کی شمع کو بجھا دیتی ہے. کہتے ہیں می کشد شمع خیال ارجمن می ربوید رفت از فکر بلند، یعنی جو ارجمن اعلیٰ خیالات کی جو شمع ہے وہ بجھ جاتی ہے غربت کی وجہ سے. ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیے، غربت کی وجہ سے لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بیچیں، اپنے گردوں کو بیچیں، اپنے خاندان کو بیچیں، اپنی بیٹیوں کو بیچیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل. یہ غربت کس حد تک انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے کہ مجبور کر دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گھٹنوں کے بل چلائے، لوگوں کے پاس بوٹ لیکنگ کرے، ان کے پاس جا کے ان کے ہر ذلیل خدمت. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی عزتیں خراب ہوتی ہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ خراب ہوتی ہے، جوتے کھاتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، صرف غربت کی وجہ سے کہ انسان اکنامکلی اتنا مجبور ہوتا ہے. اور یہ صرف غریب لوگ کا نہیں ہے، ملکوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے حکمرانوں کا یہی حال ہے کہ چونکہ خود کرپٹ ہے، خود پیسہ کھانے کی عادت ہے، لہذا پوری دنیا میں بیگنگ بال لے کے کشکول لے کے پھرتے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں. کہ ایسے لوگوں کے اندر کبھی ہائر ویلیوز پیدا ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بھیک مانگنے سے تمہاری ہائر ویلیوز تباہ و برباد ہو جائیں گی. اینڈ دین ہی سیز کہ سوال کرنے سے خودی کے اجزاء بکھر جاتے ہیں. سوال کرنے سے خودی کے یعنی جو سیلف رسپیکٹ ہے تمہاری وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے جب تم ایک دفعہ بھیک مانگتے ہو کسی سے. جس طرح انسان کی عزت ایک دفعہ لوٹی جاتی ہے، انسان ایک دفعہ بے عزت ہوتا ہے. تم نے ایک دفعہ سوال کر لیا تو تمہاری سیلف رسپیکٹ ایسی ہیوملیٹ ہوگی، ایسی تباہ ہوگی، تمہاری خودی ایسی بکھر جائے گی. میں تمہیں خودی کی حفاظت کا حکم دے رہا ہوں، خودی کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی خودی کو مسل دو. اور خودی کے اندر جو انسان کے اندر گلو ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، انرجی ہوتی ہے، وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے جب وہ کسی کے آگے ایک دفعہ ہاتھ پھیلاتا ہے غربت، مسکینی اور عاجزی کی وجہ سے. فار گاڈ سیک اپنے آپ کو اسٹیبل کرو، بھیک مت مانگو لوگوں سے. Very nice. We're going to take a break. Once we come back, we're going to continue on that. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ہمارے پاس ایک کالر ہیں حمیرہ. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم حمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت؟ زید صاحب بیٹھے ہیں، آپ سوال کرنا چاہتی ہیں ان سے کچھ؟ جی بالکل. میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. پہلا سوال تو یہ تھا کہ آپ خودی کی بات کر رہے ہیں، اقبال کی جو روحانی ڈیمینشن ہے ان کے کلام کی، اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج کل جو میجورٹی ہے، ماسز ہیں، وہ مٹیریلسٹ ہیں. وہ ان باتوں کو یا تو کتابی باتیں کہتے ہیں یا شاعرانہ باتیں کہتے ہیں. تو آپ کیسے میسز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں یا کنونس کر سکتے ہیں ایک ایسی چیز پہ جس کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے؟ ایک تو یہ میرا سوال تھا. دوسرا یہ کہ جو اسپرچل ڈائمینشن ہے اس میں انسان کے لیے سب سے بڑی جو ڈیزیز ہے یا پرابلم ہے وہ ہے ڈاؤٹ اور سسپیشن. تو اقبال نے جہاں اتنی نالج امپارٹ کی ہے اباؤٹ اسپرچویلٹی، تو کیا انہوں نے کوئی میکینزم بتایا ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس ڈاؤٹ اینڈ سسپیشن؟ تو اگر اس کے بارے میں زید صاحب کچھ بتا سکیں تو پلیز. That's a great question and بہت فیسنیٹنگ آپ کا جو مشاہدہ ہے اس سارے سلسلے کے بارے میں. اور یہ سوال پہلے بھی ایک کچھ صاحب اسی قسم کا سوال کر چکے ہیں، لیکن یہ بڑا زبردست سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ یس وی نو دنیا مٹیریلسٹ ہوئی بھی ہے، دنیا اپنی ڈیزائرز اور لسٹ کے پیچھے جا رہی ہے، دنیا خواہشات نفس کے ذریعے کنٹرول کی جا رہی ہے. لیکن جب بھی قوموں میں کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، کوئی خیر کی تبدیلی لائی جاتی ہے، تو کسی نہ کسی انسان کو کھڑے ہو کے اپنے وقت کے سٹیٹس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، اذان دینی پڑتی ہے. اقبال نے بھی کہا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اور پھر یہ خطرناک کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے. اقبال دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق. 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق. دنیا میں فتنے ہیں مگر
اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے اور کلام اقبال میں ایسی برکت دی ہے کہ جب اس ریولوشن کو آپ ٹیلی وائز کریں گے، جب اس ریولوشن کو آپ پھیلائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو انفلوئنس نہ کرے. لوگوں کے دلوں میں جب یہ بات جائے گی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اقبال جب کہتے ہیں کہ جو بات دل سے نکلتی ہے دل پہ جاتی ہے، پر نہیں رکھتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، تو یہ بات اثر کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ. دوسرا سوال بڑا خوبصورت تھا ان کا کہ انسان کو یقین کیسے آئے، کیونکہ اس اسپرچل ڈائمینشن میں، اس خودی کے سفر میں جب آپ چلتے ہیں تو ڈاؤٹس بہت سارے آتے ہیں. اینڈ اٹس اے ڈینجرس ڈومین آلسو. یہ بات آگے جا کے ہم اسرار خودی کے حوالے سے بتائیں گے کہ اقبال جب پروسیس بتاتے ہیں کہ خودی کے سفر پہ چلو کس طرح، تو اس کے لیے آپ کو ایک مرشد کامل چاہیے ہوتا ہے، ایک اسپرچل ٹیچر اور گائیڈ جو آپ کو اس سفر پر ساتھ لے کے چلتا ہے. کیونکہ یہ سفر انسان کو کوئی رول ماڈل ساتھ چاہیے ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت میں رول ماڈل صحابہ کے پاس موجود تھے جن کو دیکھ کر فزیکل اور اسپرچل دونوں ڈائمینشنز میں ان کی تربیت کی گئی. اسی طرح آج بھی ہر دور میں اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں. نظام الدین اولیاء دہلی میں، معین الدین چشتی وہاں پہ ہیں، حضرت بابا فرید یہاں پہ تھے، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی ملتان میں ہیں. ہر دور حضرت داتا گنج بخش لاہور میں، یہ سارے اسپرچل ڈاکٹرز تھے. مجدد الفسانی، حضرت حسن بصری، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، پوری دنیا میں ہر دور میں ایسے اللہ کے بندے پھیلے رہے ہیں کہ جو بہت اسٹرانگ اسپرچل ٹیچرز اور مینٹورز ہوتے ہیں. علامہ اقبال اپنی ساری اسپرچل ڈائمینشن مولانا جلال الدین رومی سے لیتے ہیں، کہیں پہ حضرت شیر محمد شرقپور سے لیتے ہیں، اور تمام بزرگوں کے ساتھ ان کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے واسطہ کہ جو انسان کے اندر تقدیریں بھی تبدیل کرتے ہیں، اس کا ڈاؤٹ بھی ریموو کرتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہ ساری جو ہم آگے اسرار خودی میں اقبال نے یہ طریقے بتائے ہیں، اس کو آئندہ آنے والے پروگراموں میں اور وقت میں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اور یقین ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو بہت بڑا تحفہ ہے ایک قیادت کے لیے. اقبال جو ڈیفینیشن دیتے ہیں قیادت کی، اس کے ایٹریبیوٹس میں یہ بتاتے ہیں: یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو جب تک یقین نہ ہو، بلیف نہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں دس امپاسبل کین بی اچیوڈ، اس وقت تک ڈاؤٹ میں، شک میں پڑا ہوا انسان دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. ہر تبدیلی لانے والے کا کامن ایٹریبیوٹ آپ یہ دیکھیں گے کہ they had firm belief in themselves, they had a firm belief in their ideology, and they had the firm belief کہ اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت اور کائنات ان کو سپورٹ کرے گی کہ جب وہ اپنے اس مقصد کے لیے آگے موو کریں گے. تو یہ ڈاؤٹ ریموو کرنا ایک فنڈامنٹل کام ہے ایک اسپرچل مینٹر اور ٹیچر کا. اور اقبال کا پورا کلام جب آپ اپنے اوپر اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یس ڈاؤٹ ریموو ہوتا ہے اس میں. With that, we're going to take a break, and once we come back, we're going to continue. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. حکیم صاحب علی، ہم کنٹینیو کریں گے اسی جگہ سے کہ جہاں سے اقبال یہ بات کر رہے تھے کہ مفلسی کا نقصان کیا ہوتا ہے. یعنی یہ اتنا پروفاؤنڈ کانسیپٹ ہے کہ ہی از انسسٹنگ فار گاڈ سیک اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبل کرو. مسلمان فرد بھی، مسلمان قوم بھی. کیونکہ جب تم اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوگے، نہ تمہاری سیلف ریسپیکٹ ہوگی، نہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیشنز ہوں گے، نہ تم آزاد فیصلے کر سکو گے، نہ تمہاری خودی ریسپیکٹفل ہوگی. تم ہیوملیٹ اور ذلیل ہوتے رہو گے ان لوگوں سے کہ جن سے. اور آپ دیکھو گے آج کل کے دور میں ہر چیز، ہر کام لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ قرض لے کے کرو. چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال ہے کہ کریڈٹ کارڈ رکھے ہوئے ہیں اور سارے کام کریڈٹ پہ اور قرض پہ کرتے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں کسی کو بددعا دینی ہونا تو کہتے تھے اللہ تجھے قرضدار بنا دے، مبتلا کر دے. اور دوسری بددعا دیتے تھے، کہتے تجھے شہر کا تھانے دار لگا دے، کہ اس کو بددعائیں بہت لگتی ہیں. تو آج کل کا جو لائف سٹائل ہو گیا ہے، گاڑی خریدنی ہے تو قرض پہ لے لو، گھر لینا ہے تو قرض پہ لے لو، حتیٰ کہ ڈائننگ ہال میں جا کے، ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے تو قرض پہ کھا لو. کریڈٹ کارڈ پہ کھانے کا یہی مطلب. پہلے زمانے میں تو قرض جو لیا جاتا تھا تو وہ جو آپ کے علاقے کا جو سود خور ہوتا تھا وہی کر رہا تھا. لیکن اب تو سود خور بھی جو ہے انٹرنیشنل لیول کے بن گئے ہیں. انہوں نے دنیا کی ایک ایک گلی کوچے دکان میں کریڈٹ کا آئی نو چلڈرن ہے، ینگسٹرز ہمارے کہ جو بیچارے انہوں نے اس گلیمر میں آ کے جو دکھایا جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے اور قرض لے کے تمہاری زندگی کتنی آسانی سے گزر سکتی ہے، چادر سے پاؤں اتنے پھیلا دیے کہ اب بیچارے عذاب میں مبتلا ہیں. کیونکہ بینک نہ سود معاف کرتا ہے نہ قرض معاف ہوتا ہے. وہ بیچارے پرنسپل اماؤنٹ تو دور کی بات ہے، سود کی ادائیگی میں زندگیاں ختم ہو گئی بیچاروں کی. اب یہ ظلم بار بار کہ دیکھو اکنامکلی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اپنے آپ کو سٹیبل کرو، اپنے آپ کو کسی اور کے احسان میں مبتلا نہیں کرو. کہتے ہیں افسوس اس پر کہ جو دوسروں کے دسترخوان سے کھانے کی امید رکھتا ہے. واو. یعنی افسوس اس پہ کہ جس کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی اور کی نوکری کر کے، کسی اور کی
خدمت کوئی کر اور کے کھانا چاپلوسی کھلا کر کے اس کے کھانے سے ہو، اور جس کی گردن غیر کے احسان میں جھکی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کے بندے اتنے غیرت مند ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی 10,000 روپے کی نوکری کر رہا ہے نا، اب نوکری تو کر رہے ہیں آپ، جو آپ نے کام، اور یہ ایکول ٹرمز ہیں کہ آپ نے کام کیا، اس نے 10,000 روپے نوکری دی، کوئی کسی کا احسان کسی پہ نہیں ہے. لیکن جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا، اس 10,000 کے بجائے 20,000 کا کام کرتا ہے اس تنخواہ میں، تاکہ اس کا ہاتھ دینے والا ہو جائے اور لینے والا نہ ہو. یعنی اس جاب کرنے میں بھی، نوکری کرنے میں بھی، یو کین ٹیک اے پوزیشن جس میں آپ دینے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ کروڑ پتی ارب پتی سیٹ ہے، لیکن اگر وہ آپ کو 20,000 روپے دے رہا ہے تو آپ کام 50,000 کا کر کے دیں اس کو. دین یو آر آن دی گیونگ اینڈ اینڈ ناٹ آن دا ٹیکنگ اینڈ. زندگی کے ہر ریلیشن شپ میں اگر انسان یہ ریلیشن شپ رکھے کہ جس کے ساتھ میرا تعلق اور واسطہ پڑے گا میں اس کو دوں گا زیادہ اور لوں گا کم. اور یہ صرف پیسے میں نہیں ہے، یہ معاملات میں ہے. کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے تو آپ اس کی زیادہ خدمت کریں، کوئی آپ کو پیار کرے تو آپ اس سے زیادہ پیار کریں. زندگی کے ہر معاملے میں اگر آپ نے یہ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے کہ میں کسی کا احسان نہیں لوں گا، میں اس کو دوں گا. کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرے تو آپ اس سے 100 گنا زیادہ اچھائی اس کے ساتھ کریں. اگر اس کو پیسے میں ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے دعا کر کے، اس کی خدمت کر کے، اس کی ضرورتیں پوری کر کے اس کو اور طرح سے کمپنسیٹ کر دیں. لیکن زندگی میں ریلیشن شپ آپ کا یہ ہو کہ میں دینے والا ہاتھ رکھوں گا، لینے والا ہاتھ نہیں رکھوں گا. یہ بڑی غیرت مندی کی بات ہوتی ہے. اپنے بڑوں کو دیکھیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، کبھی کسی کا احسان قبول نہیں کرتے تھے. بادشاہ وقت جا کے ان کے آگے خزانوں کے روپے کے پیسے کے ڈھیر لگاتے تھے، خود 3 دن بھوکے ہوتے تھے، بادشاہ کے پیسے کو ٹھوکر مار کے اڑاتے تھے کہ تمہارا احسان ہم قبول نہیں کریں گے. اور اگر کوئی کام کرتے بھی تھے تو کماتے تھے، ہاتھ سے کماتے تھے، ارن کرتے تھے، تھوڑے پیسے آتے تھے، اس سے اپنا رزق پالتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. لیکن کسی کا احسان، کسی کا تحفہ لے کے، کسی کا احسان لے کے گزارا نہیں کرتے تھے. جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھ پر احسان کر کے یا میری کمزوری پر ترس کھا کر مجھے پیسے دیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے بندے اتنے غیور ہوتے تھے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اتنے غیور تھے پہلے ہمارے بزرگ کہ جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ ان کے خوف سے، ڈر کے مارے صدقہ نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اگلے اتنے غیرت مند ہوا کرتے تھے کہ دینے والا، پیسے والا گھبراتا تھا ان سے. اس غریب آدمی نے اتنی غیرت اس میں ہے کہ میں دوں گا تو یہ مجھ سے خفا ہو جائے گا یا ناراض ہوگا مجھ پہ. تو ہاؤ ڈو یو، تو یہ غیرت انسان ہر وقت اگر دنیا کے ریلیشن شپ میں اس طریقے سے رکھے کہ آپ کا دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے، لوگوں سے احسان مت لیں. لوگوں سے دنیا میں معاملات کرنے پڑتے ہیں، لوگوں سے کام کروانے پڑتے ہیں آپ کو، لیکن ان ریٹرن پھر اس کے اوپر اس طرح معاملہ رکھیں کہ آپ کا اپر ہینڈ ہو، اس کا لوور ہینڈ ہو. جب سر انسان ایک دوسرے کو دینے والے ہوں گے، اپنے حق نہ مانگے، اپنے فرائض پورے کریں اور احسان کریں، تو پھر مانگنے والا کوئی نہیں پھر رہے گا. مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا. ہمارے یہاں ہر کوئی آپ دیکھیں گے اپنا حق مانگ رہا ہے. حق مانگنے کا مطلب ہے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. اگر کوئی تمہارا حق نہیں دے رہا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کرو، ذلیل مت کرو. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈریگ یور سیلف ٹو اے لیول جس میں تم ہیوملیٹ ہوتے ہو، تمہاری خود ہی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں کی مہربانی کی بجلی سے جلایا، یعنی جس نے اپنے آپ کو آن اس طرح کیا، یعنی وہ اپنا اس طرح زندگی گزار رہا ہے کہ دوسروں کے احسان اس کے اوپر ہیں، وہ شخص ہوتا ہے جو ایک کوڑی کے بدلے اپنی غیرت کا سودا کر لیتا ہے. تھوڑے سے پیسے تو تمہیں مل جائیں گے، تم نے اگر اپنے بادشاہ کی، اپنے وزیر کی، اپنے منسٹرز کی، ایم این اے کی 100 دفعہ اس کی خدمت کر کے، بھیک مانگ کے، رو پٹ کے، کوئی پیسے لے بھی لیے، قرض لے بھی لیا، پرمٹ لے بھی لی، گاڑی مانگ بھی لی، عہدہ لے بھی لیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اتنے ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد، اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کے بعد تم نے تھوڑی سی دنیا بنا لی، پلاٹ لے لیا، جگہ لے لی، کیا فائدہ ہوا؟ واٹ؟ تم نے اپنی عزت بیچی، ایک کوڑی کی خاطر اپنے آپ کو فروخت کیا. یہ جس طرح ہمارے حکمران اور ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ اختیار اور طاقت دیتا ہے، کس طرح پاکستان کی، ملک کی، قوم کی عزت بیچتے ہیں غیروں کے ہاتھوں، امریکیوں کے ہاتھوں. ان کی پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے بچوں کو امریکہ کے ٹکٹس مل جائیں، اس لیے کہ ان کے امریکہ میں، ٹیکسس میں، آسٹریلیا میں فارم ہاؤسز بن جائیں، اس لیے کہ ان کو گرین کارڈ مل جائے. لوگ ملک کی عزت اسی طرح بیچتے ہیں نا. یہ پیسہ ایک ایول جو ہے میں آپ کو سرایت کر چکا ہے ان میں کے آپ کو سسٹم. واقعہ سنانا چاہتا ہوں. رابرٹ اوکلے ایک امریکن انویسٹر تھا پاکستان جی میں. بالکل. جب وہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس سے کسی پاکستانی دوست نے پوچھا کہ اوکلے تم دنیا کے ہر ملک میں انویسٹر، بہت ملکوں میں رہے ہو، پاکستان میں کیا خاص بات ہے کہ جو تم مختلف سمجھتے ہو؟ تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگ جن کو پاکستان نے سب کچھ دیا ہے، وہ میرے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم کو CIA کا ایجنٹ بنا لیجئے. یعنی دوسرے ملکوں میں ہم غریب اور مسکین کو تلاش کرتے ہیں، اور پاکستان کے اعلیٰ ترین اقتدار والے لوگ ہمارے پاس آگے کہتے تھے کہ ہم CIA کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں، اپنے ہمیں بینیفٹس دیجیے، پرکس دیجیے. تو انہی لوگوں نے ملک کی عزت اور آبرو بیچی ہے، آبرو بیچی اور بیچ رہے ہیں. بیچ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، ہم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کرتے؟
ہم لوگ اگر اس شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم obviously we're not gonna name names, لیکن ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ ہمیں یہ نام بتانے ضروری ہو جائیں گے. آپ نے بھی پاسٹ میں یہ نام بتائے ہیں اور حکومت اقتدار میں جو لوگ تھے ان کو بھی بتائے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیے فرق پڑ رہا ہے. دا ویری سمپل فیکٹ, اس وقت پوری قوم میں ایک بیداری آ رہی ہے, سیلف ریسپیکٹ آ رہا ہے, اس کو سینس آف ڈائریکشن مل رہی ہے, اور یہ ایک ریولوشن بلڈ ہو رہی ہے. یہ ایک انٹلیکچوئل اکیڈیمک اسپرچل ریولوشن ہے, اس کا افیکٹ ہے اور آئے گا انشاءاللہ تعالی. We're gonna take a break. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسے کہ میں پہلے بول رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, آپ بلکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو کہ آلموسٹ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, جو کہ بکے ہوئے ہیں اور اس طرح بیچ رہے ہیں پیسے یا اور لالچیں جو ان کو دی جاتی ہیں, پاور کہ آپ پریزیڈنٹ بن جائیں گے یا یہ بن جائیں گے یا وہ بن جائیں گے, اس کمیٹی میں بیٹھیں گے اس کمیٹی میں بیٹھیں گے, اتنی زمینیں ملیں گی. ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, لائک جو پہلے میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا, کین وی نیم دیم اینڈ وائی شوڈنٹ وی نیم دیم, سو کہ آئندہ یہ کبھی الیکٹ ہو کے یا واپس نہ آئے. کیونکہ اگر اس کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ اگر نہ ہمیں الیکٹ کرتے ہیں, نہ ہم انہیں پوزیشن آف پاور پہ لے کے آتے ہیں, نہ یہ الیکشن جو ڈیموکریسی ایک شام ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, اور نہ یہ ڈیموکریسی ایک ریئل جمہوریت کوئی ریئل چیز نہیں ہے, یہ وہی گیم ہی چل رہی ہے جس سے ہمیں صرف illusion دیا جا رہا ہے کہ آپ یو آر سلیکٹنگ دیم اینڈ یو آر پوٹنگ دیم ان دیٹ پلیس, اس لیے آپ ان کو بھگتے ہیں. ہم تو صرف اس لیے بھگت رہے ہیں کہ یہ ہمارے پہ مسلط کیے جا چکے ہیں. وائی کانٹ وی نیم دیم؟ دیکھو علی, یہ سب آئیڈینٹیفائڈ ریکگنائزڈ لوگ ہیں. جس انسان کی آمدنی کا آپ کو نہ پتا ہو, اس ملک کے امیر ترین لوگ ہیں جن کے سورسز آف انکم سیکرٹ ہیں. جس انسان کی جو تنخواہ ہے, جو نون انکم ہے, اس سے لائف سٹائل 1000 گنا زیادہ عیاشی سے زندگیاں گزار رہا ہو, یہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کے ہوں کہ جب اختیار, طاقت اور دولت ان کو ملتی ہے تو یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے, فرماتے ہیں کہ روپیہ, دولت, طاقت, اختیار ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں, لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں, اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں. بالکل, یہ بڑا اچھا کال ہے ان کا. میرے والد صاحب بھی اس کو بہت کوٹ کرتے ہیں. تو لوگوں کی اصلیت جب تک تبدیل نہیں کرو گے, جب تک لوگوں کے اندر وہ خودی کا انقلاب برپا نہیں کرو گے, جس انسان کو آپ ان لوگوں کو آپ تبدیل کر دیجئے, دوسرے لوگ ان کی جگہ پہ لے آئیے, وہ وہی حرکتیں کریں گے جو یہ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تو جب تک بیسیکلی اصلیت پہ آ جاتا ہے, اصلیت پہ ہر انسان آ جاتا ہے. اس لیے کہ روپیہ, دولت, پیسہ, عورت, شہرت لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے, لوگوں کو فیسنیٹ کرتی ہے. انسان کی کمزوریوں میں سے ہے یہ. وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. آج کل اس کو انہوں نے ڈیفائن کر کے ماڈرن ایج میں کر دیا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور از کائنڈ آف کول. ایوری بڈی از گوئنگ فار کول پاور ناؤ. انٹاکسیکیٹ ہو جاتا ہے انسان. اسی لیے یہ تربیت خودی کی, اسی لیے انسان کو درویشی کی, فقیری کی یہ تربیت. فقیر اس کو نہیں کہتے, یاد رکھو, جب ہم درویش اور فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ مطلب نہیں ہے, اقبال کی زبان میں بھی وہ نہیں ہے جو پھٹے پرانے کپڑے بیٹھ کے بھوکا مرا ہوا ہے زمین پہ. فقیر درویش وہ ہے کہ جو اس دنیا پہ بھی حکومت کرتا ہے, اعلیٰ ترین اختیار اور طاقت رکھتا ہے, دنیا کو ٹھوکر میں رکھتا ہے, اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا, لاکھوں کماتا ہے, اربوں تقسیم کرتا ہے, اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اور خود ایک سادہ زندگی گزارتا ہے اپنی بیسک نیڈز پورے کرتی ہوئے, لیکن دنیا میں انڈلج نہیں ہوتا. اس کو فقیر کہتے ہیں, اس کو درویش کہتے ہیں. یہ مرد مومن ہوتا ہے. یہ ایٹریبیوٹ جب آپ ایک قوم کا, ایک نسل کا پیدا کر لیں گے, پھر اس کو آپ اختیار دیں, طاقت دیں, دنیا کی پوری اتھارٹی اور پاور دیں, یہ کرپٹ نہیں ہوگی. کسی وقت بھی چھوڑنا چاہوں تو میں چھوڑ دیں, میرے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں. انسان جب یہ دل میں فیصلہ کر لے, جج کریں اپنے آپ کو کہ یہ دنیا جو میرے آس پاس ہے, اگر مجھے آج چھوڑنی پڑ جائے تو مجھے دکھ اور تکلیف ہوگی. اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے دنیا میں پھنس گئے ہو. اگر تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ دنیا بالکل عارضی اور فانی چیز ہے, تباہ ہو جانے والی. پیسہ آتا ہے, ہاتھ کا میل ہے کہتے ہیں, ہاتھ میں آیا یوں چلا گیا. پیسے اور دولت, روپیہ اور پیسے, اختیار, اتھارٹی کے جانے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو مبارک ہو, پھر اس دنیا کو استعمال کرو, یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 2 چادریں آپ کے پاس پائیں, سب لوگوں کو ایک ایک چادر ملی, تو ان کے جمعے کے خطبے میں بیٹھ کے کسی نے سوال کر دیا کہ عمر ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے, جب تک ہمیں آپ یہ نہ بتائیں کہ ہم سب کو ایک چادر ملی اور آپ کو 2 چادریں کیسے ملی ہیں. جو بادشاہ وقت ہوتا ہے نا, اس کو عدالت کے مقدمے کر کے پروو نہیں کرنا پڑتا کہ وہ کرپٹ ہے. بادشاہ وقت کی اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود ثابت کریں کہ ہمارے پاس یہ دولت کہاں سے آئی ہے. رولز بالکل مختلف ہیں. اور بادشاہ وقت کو صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ جواب دو, کہ بیٹے نے اپنی چادر مجھے دے دی ہے تو میرے پاس 2 چادریں, اس لیے آپ سب کو ایک ایک چادر ہے, لیکن بیٹے نے اپنا حصہ مجھے دیا. ایکسپلین کیا اس کو. آج ہمارے حکمرانوں کا حال یہ کہ کرپشن کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ذرا عدالت میں جا کے مجھ پہ مقدمہ کر کے ثابت کر لو. ثبوت تو چھوڑتا نہیں ہے کوئی. آج
تو کس کو ثبوت ملتے ہیں؟ اور اسی لیے ہمارے ملک میں جو بدترین لوگ ہیں آج NRO کے ذریعے جو معاف ہونے کے بعد جو آ گئے پورے ملک پر مسلط ہو گئے، ہمارے سر پہ بیٹھ گئے. اور سب سے بڑا المیہ اس قوم کا یہ ہے کہ ہم نے بدترین کرپٹ لوگوں کو جن کے بارے میں معلوم تھا صرف اس لیے کہ ان کے خلاف کچھ عدالتی ثبوت نہیں مل سکے دوبارہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. یہ المیہ ہے اس قوم کا کہ وہ لوگ جو دنیا میں لت پت تھے آج ہم پر مسلط کر دیا اور اب ہمیں بیچ رہے ہیں اور ہر جگہ. اس سے نکلنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ غیرت مند قوم پیدا کریں جو اپنا سٹینڈ خود لے، اب بکے نہیں، تاکہ جب یہ لوگ اس کو ریپلیس کریں تو پھر قوم کی عزتوں کے سودے نہ کیے جائیں. یہ لوگ کیسے نست و نابود کیے گئے ہیں؟ بس انشاءاللہ جائیں گے. ایک سافٹ انقلاب برپا، لوگوں کے فکر میں، سوچ میں، روحانیت میں انقلاب برپا کرو، انشاءاللہ راستہ خود ہی بن جائے گا. یا اللہ ہمیں ہیلپ اس پلیز ہیلپ اس. We're going to take a break. Once we come back, we're going to finally conclude this show. Welcome back. ابھی جو بات اب کر رہے تھے میرے خیال سے اسی کے اوپر تھوڑی سی روشنی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب کم رہ گیا، 4 منٹ کا جی ایک کیپ ہے. تو آپ تو دیکھو بات وہ یہی ہے کہ جس ہم ریولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی، یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے. ہم جلدی کام کریں گے، جلد بازی میں نہیں کریں گے. There's a difference. ہمیں وہ لوگ ریجیکٹ کرنے ہیں جو کہ مورلی کرپٹ ہیں. علامہ اقبال کا دیکھیے نا یہی بات کہ آپ لوگوں کی بے چینی ہوتی ہے، پیپل وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، تو بس کسی نہ کسی کاروائی میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں دل کی تسلی کے لیے. ہم کو بہت فوکسڈ ہو کے اپنی انرجیز کو، اپنے ریسورسز کو ڈائریکٹ کرنا ہے ایک قوم کی کردار سازی کے لیے. اقبال نے جو ہم کو وزڈم دی ہے کہ ایک فرسٹ ورلڈ وار پوری دنیا میں ایک طرف لڑی جا رہی ہے، طوفان برپا ہے، پورے ہندوستان میں ایک طوفان برپا ہے، کہیں خلافت موومنٹ چلائی جا رہی ہے، کہیں ترک موالات ہے، کہیں پہ ہجرت موومنٹ ہے، بڑے بڑے انقلاب برپا ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں. اقبال خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کے کردار سازی کے لیے ڈاکٹرن لکھ رہے ہیں، پورا کانسٹیٹیوشن مرتب کر رہے ہیں کہ انسان سازی کیسے ہوتی ہے، کردار سازی کیسے ہوتی ہے، قوم سازی کیسے ہوتی ہے. کیونکہ اقبال ریئلائزڈ کہ جب تک 1915 اور 18 میں نے یہ ڈاکومنٹ مکمل نہیں کیے تو 1920s میں اور 30s میں اور 40s میں پاکستان نہیں بن سکے گا. اور ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم بغیر پیپر ورک کے، بغیر ڈاکٹرن کے، بغیر آئیڈیالوجی کے تحریکیں چلاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریکیں آگے جا کے فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آج کون سا مسلمان مفکر، دانشور، کون سی مسلمان تحریک، موومنٹ، جماعت، سیاسی جماعت، الیکشن میں حصہ لینے والی کے پاس یہ ہائر ویلیوز اور آئیڈیلز ہیں کہ ہم پہلے انسان سازی کریں، کردار سازی کریں، اس کے بعد قوم سازی کریں؟ نہ ان کے اپنے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، نہ ان کے سب سے بدترین لوگ ان کے ممبرز ہیں جو کہ دن میں ڈکیتے، رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں اور صبح آ کے پاکستان کی مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اس بات کے کہ لوگوں ہم ملک میں امن اور امان نافذ کریں گے. جو آپ نے بات کی بڑی زبردست ہے کہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اگر ان کی اپنی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں پر ایسے ایسے لوگ وزیر بنے ہوئے ہیں جو بچیوں کو زندہ گاڑنے کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ ایسے ایسے لوگوں کو تعلیم دے دی گئی ہے جو انگوٹھا چھاپ جاہل ہیں، ایجوکیشن منسٹرز ہیو بین، کہ جو انگوٹھے لگا کے جاہل ہوا کرتے تھے. جب یہ لوگ مسلط کیے جائیں گے آپ کے اوپر، جن میں نہ کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، کوئی خود ہی نہیں ہے، جو ملکہ کو کہیں گے کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس، تو ایسے لوگوں سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی سڑک پہ پتھر مارنے سے، آگ جلانے سے اور سوسائڈ بامبنگ سے بھی نہیں آئے گی. تبدیلی کا وہی طریقہ ہے جو اقبال نے ہمیں بتایا، جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، کردار سازی، انسان سازی. اپنی خودی کو ریکگنائز کریں، پھر دیکھیں کیا فورسز آپ میں بلڈ کرتی ہیں، اور روحانی تبدیلی جو اس سے آئے گی وہ دیرپا ہوگی، اسپرچول ہوگی اور قائم رہنے والی ہوگی. جیسا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ کردار سازی، انسان سازی اور قوم سازی، اور اس کے بغیر ہم جو بھی ریولوشنری، نیٹ جک ریولوشنری نہیں بن سکتے، ورنہ وہ انارکی بن جائے گی. سیپریٹسٹ، انارکسٹ، یہ سب جو ٹرمز ہیں ہم پہ لاگو آتی ہیں، کیونکہ انسان کو جب غصہ چڑھتا ہے ان سارے لوگوں کے اوپر، ان سب چیزوں کے اوپر، تو وہ پھر اسی قسم کے اپنے گھر کو آگ لگا لیتے ہیں، اپنے گھر کو آگ، جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے. اور ابھی لاہور میں بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور تھوڑے دن پہلے، اور اس کے علاوہ سارے پاکستان میں یہ دھماکوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور یہ جنگ وہ جنگ، اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ قوم جو ہے از ایٹ وار ود اٹ سیلف. تو یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں، اپنی تجدید نہیں کریں گے اپنی، اور اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، کردار سازی نہیں کریں گے، قوم سازی نہیں کریں گے. اگلے شو تک ہمیں اجازت دیجیے. دس ریولوشن ول بی ٹیلیوائزڈ انشاءاللہ.